ہم نے 8 مہینوں میں یہ 43 کلومیٹر کا ٹریک بنایا، 14 کلومیٹر ٹریک نیا بحال کیا، اور یہ سارا کچھ ریلوے نے اپنے طور پر یہ سارے کام کیے ہیں، جو کہ ریلوے کے افسران اور مزدور اور سارے اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں مختصر بات کرتا ہوں سیاسی طور پر۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی الزام لگانے سے پہلے اس کی تحقیق فرما لیا کریں۔ شبر زیدی کا کل جو انہوں نے الزام لگایا وہ اتنا بھونڈا اور اتنا غیر ذمہ دارانہ اور غیر شائستہ اور غیر اخلاقی ہے کہ آج تمام پاکستان کے فرنٹ پیج پہ شبر زیدی نے یہ بات کی ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود نہیں اور یہ جھوٹ پر مبنی ایک الزام ہے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اتنا شفاف الیکشن جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے وہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں عمران خان کا، میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنا بڑا پن میں نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں دیکھا ہے کہ ایک جلسے سے لوگ دوسرے جلسے میں جاتے ہوئے دیکھے ہیں اور ایک جلسے میں مخالفوں کی کیپ پہنے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، یہاں کوئی کسی کے دفتر سے آگے سے گزر کے تو بتایا جی، لوگ ڈانگ سوٹا کر دیتے ہیں۔ پنجاب میں کسی مخالف کے دفتر کے آگے سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں مخالف پارٹیوں کے جلسوں میں نہ صرف لوگوں نے پارٹیسپیشن کی اور ایک سیاسی طور پر 23 کی 23 سیٹوں میں کسی جگہ جتنے ووٹ پول ہوئے ڈبوں سے اتنے ووٹ ہی نکلے۔ یہ نہیں ہوا کہ یہاں کی طرح کے ووٹیں جناب علی ڈالی گئی ہیں 800 یا 1000 اور نکلے وہاں 1200، دو دو ووٹوں پہ اور ایک ایک ووٹوں پہ امیدوار جیتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہوریت جیتی ہے، جمہوریت کو فتح ہوئی ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا ہے۔ وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، جانثار لوگ ہیں اور پاکستان کے قربان ہونے والے لوگ ہیں، اور وہاں پر جا کر بھی ہم نے پوری کوشش کی۔ اگر آپ میں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی تو آپ الیکشن سے پہلے اتحاد کر لیتے، آپس میں الیکشن بڑے مختلف ہو جاتے۔ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن سے پہلے اتحاد کرتی، ابھی آپ کر لیں آزاد کشمیر میں، اگلے سال الیکشن ہے اور پی ٹی آئی اس کی تیاری میں ہے، اگلے سال آپ آزاد کشمیر میں رونا روئیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت فارم ہو گئی ہے۔ اگر آپ لوگ سیاسی اگر آپ اندر سے ایک ہیں، اگر آپ کا بیانیہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا بیانیہ ایک نہیں، آپ نے اپنے اپنے نشان پر الیکشن لڑا اور اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے لڑا۔ اور حفیظ الرحمان جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے چیف منسٹر تھے، جو بیان ٹی وی پہ رات میں نے ان کا سنا ہے، انہوں نے کہا کہ سندھ کا پیسہ، ٹھیک کہا یا غلط کہا مجھے نہیں معلوم، یہ اس کی گور گردن پہ ہے، انہوں نے کہا سارا گلگت بلتستان پہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے دھوکہ کیا نون لیگ کا وہ پریزیڈنٹ ہے، اس نے الزام پیپلز پارٹی پہ لگایا ہے۔ اور اگر آپ سچ پوچھیں تو یہاں گلگت بلتستان میں ان کے ٹاپ لیڈرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ہمارے ہاں گنڈا پور صاحب نے ایک سیکنڈ لیڈرشپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور 25-26 تاریخ تک گلگت بلتستان میں سپیکر کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی 2/3 حکومت ہوگی۔ پی ٹی آئی کی اسی ماہ کے آخری دنوں میں 2/3 اکثریت کی حکومت ہوگی، پھر یہ اور چیخیں اور چلائیں گے، اور پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا الیکشن فیئر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو گلگت بلتستان کے ہیں، انہوں نے کہا کہ جون سا ڈبہ یہ کھلوانا چاہتا ہے کھلوا لیں۔ پاکستان میں تو ایسے نہیں ہوتا جی، اگلے دن تو نہیں کھولتا کوئی ڈبہ۔ انہوں نے کہا جس حلقے میں آپ کہیں ہم ڈبہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جس میں اگر کوئی حلقہ کھولنا چاہتا ہو تو میں تیار ہوں۔ باقی پی ڈی ایم
نے رات فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کی، ان کی صحت کی ان کو کوئی فکر نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ یہ لوگوں کے بچوں کو کووڈ 19 سے نہیں بچانا چاہتے، یہ قوم کو کووڈ 19 سے نہیں بچانا چاہتے۔ ان کا اپنا بچہ روئے تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، اور اگر پڑوسی کا بچہ اور سپورٹر کا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد ہوتی ہے۔ یہ لوگوں نے اب خود فیصلہ کرنا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ اگر اگلے مہینے تک، دسمبر تک، 30 دسمبر تک یہ کووڈ 19 زیادہ پھیل گیا تو یہ صرف اپوزیشن کا مسئلہ نہیں، حکومت کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور میں نے کیبنٹ میں کل پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ سارے ملک میں مفت ماسک بانٹے جائیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو 100-200 روپے کا ماسک نہیں لے سکتے۔ سو میں نے کل کیبنٹ میں یہ تجویز دی ہے، جو کہ پرائم منسٹر نے بڑی مثبت طریقے سے ایکسیپٹ کیا ہے، کہ اس پہ کام کیا جائے کہ ساری قوم کو حکومت ماسک مفت فراہم کرے اور کووڈ 19 پر احتیاط برتی جائے۔ اب کسی کے سوال ہیں تو میں لینے کے لیے۔ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ AGK میں بھی ہماری اگلے سال حکومت ہوگی، اسی بات پہ تو پریس کانفرنس کل کیا پیپلز پارٹی نے، انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ شیخ صاحب کو کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کے میں تبصرے دیکھتا ہوں، میں نے کہا تھا 2 سیٹیں ہوں گی، نون کی قدرتاً ہی 2 ہو گئی، اور پیپلز پارٹی تو میں نے 5 کہا تھا، وہ 3 ہو گئیں۔ اور میں اس علاقے کو سمجھتا ہوں، پچھلی الیکشن کمپین میں نے ساری چلائی عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن اس دفعہ میں وزیر تھا، میں نے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر جاتا تو پھر بہت ہی طوفان کھڑا، اگر میں کمپین میں جاتا تو پھر تو بہت طوفان کھڑا ہو جاتا کہ سارا کام ہی میں نے خراب کیا ہے۔ جی اچھا یہ جی بتائیے پہلے کہ بیکری سے جس وقت آپ سٹی اسٹیشن تک ٹریک لے کے جائیں گے تو اس میں مریر کا آتا ہے، کارساز ہے، تمام ایریاز ہے، کتنے اسٹیشن ہوں گے اس میں جو ویری فائدہ گڈ کوشچن۔ اٹھائیں گے؟ دوسرا یہ کہ میں نے گزشتہ روز مریم نواز سے یہ حفیظ الرحمان کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے منع کر دیا ہے گلگت بلتستان کے تمام نمائندوں کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نچلی جو پارٹی کی چھوٹی لیڈرشپ ہے ان کو خاموش کروا رہی ہے؟ دیکھیں، سیاست اپنا رستہ خود بناتی ہے، بالآخر سیاستدان کو سیاسی لوگوں سے ہی بات چیت کرنے پڑتی ہے۔ بند گلی میں داخل ہونا کوئی عقل مندی نہیں، اس کے نتیجے خوفناک اور خطرناک بھی نکل سکتے ہیں۔ اور ایک ایسا دنیا میں فضا بن گئی ہے، ایک ایسا سیاسی ماحول بن گیا کہ ہارنے والا مان ہی نہیں رہا۔ دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں ہارنے والی پارٹی شکست کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے دنیا میں جمہوریت کا نظام خطرناک مراحل میں داخل ہے۔ اور جتنے فیئر الیکشن اگر گلگت بلتستان کے قبول نہیں ہے تو پھر تو میرا خیال ہے سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور دنیا میں جہاں جہاں جمہوری الیکشن ہو رہے ہیں، ہارنے والا اس کو تسلیم نہیں کر رہا، جو کہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں چریا یارڈ ہے، ڈرگ روڈ ہے، ڈرگ کالونی ہے، ایئرپورٹ روڈ ہے، ملیر ہے، منیر ہالٹ ہے، لانڈی ہے، جمعہ گوٹ ہے، بن قاسم ہے، بدل نالہ ہے اور پیری ہے۔ یہ 12 اسٹیشن ہیں جس پر اس کے ابھی سٹاپیج دے رہے ہیں۔ جی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے، تو حکومت سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کے لیے کچھ خطرہ ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو، نواز شریف صاحب کا بیانیہ تو فوج کے خلاف ہے نام لے کے، اور جتنی خدمت نواز شریف کے بیانیے اور مریم کے بیانیے نے عمران خان کی ہے کہ ساری فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ ان کو کون ایکسیپٹ کرے گا جو باہر بیٹھ کر بھی ملک دشمن، اور وہ لوگ جو ملک کو اندر سے انتشار پہ لانا چاہتے ہیں۔ ملک دشمن کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ 2 قوتیں، ایک ملک کی سرحدوں سے چھیڑ نہیں سکتے، وہ ملک کے اندر سے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس انتشار کو پھیلانے والے جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کے مخالفین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اگر ان میں سیاسی فہم، عقل، دور اندیشی، کوئی ان میں سیاسی عقل ہوتی، اس سے بڑا بے وقوفانہ بیان کوئی نہیں ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان فوج کا ایک تقریر میں اس کے کمانڈر کا 11 دفعہ نام لے کر کس کو میسج دینا چاہتے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ آسمان سے اتری ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی انہی کی ہے۔ اور جب سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے
اور غیر سیاسی لوگوں کی بات چیت کو وہ زیادہ اہمیت اور وزن دیتے ہیں تو پھر تو یہ بھی نواز شریف کے بیانیہ کی نفی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو KCR کا کام جو ہے یہ 100% مکمل ہو چکا ہے کیونکہ بعض میڈیا سے باتیں کوئی مکمل نہیں ہوا, ابھی سارے اسٹیشن اورنگی کے ویسے ہی ہیں, یہ معمولی کام نہیں ہے, یہ پورا KCR یہ ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے, ورنہ شاید یہ نہ ہو سکتا. جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اس پر قومی مفاد میں فیصلے دیے ہیں اس سے یہ ہونے جا رہا ہے. یہ سال 1.5 سال سے پہلے مکمل نہیں ہوگا. میڈیا میں آ رہا ہے کہ شاید کل مکمل ہونے جا رہا ہے. بابا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. سیکنڈ پارٹ آف مائی کوسچن سر, یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت ورسز اپوزیشن کا جو آپس میں مہاجرائی ہے یہ کب تک چلے گی کیونکہ عوام تو اوکے شارٹ سوال کریں نا, شارٹ جواب, کیونکہ میں ہوں ہی SSS شارٹ سویٹ اور سمارٹ. میں اپنی لیڈری شروع دن سے SSS ہوں, شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. حضور یہ ابھی جنوری تک دسمبر تک جلسے کر رہے ہیں, بڑے شوق سے کر لیں, اور یہ دسمبر جنوری میں کرونا کی صورت حال بھی پتہ لگ جائے گی. اللہ کرے نبی کے صدقے میں یہ کنٹرول رہے اور یہ جلسے کرتے رہیں. مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے, پرائم منسٹر نے الیکٹرانک ووٹنگ اور ہاتھ اٹھا کے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہاں بندے 64 ہوتے ہیں جی, اس کمرے میں جاتے ہیں تو 15 بندے کم ہو جاتے ہیں. دنیا میں ایسا دلچسپ الیکشن کہیں نہیں ہوا کہ ایک دیوار حائل ہے, کسی نے اپنی پارٹی کے ممبر کو نہیں نکالا جی. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ 65 میں سے 50 ووٹ رہ گئے 64 میں, کسی پارٹی نے شوکاز نوٹس بھی نہیں دیا. سب پارٹیوں کو پتا کہ کس پارٹی کے ممبر نے ووٹ, میں دعوے سے کہتا ہوں سب پارٹیوں کو پتا ہے کہ کس ممبر نے ووٹ نہیں دیا, لیکن وہ زور والے ممبر ہیں. اور چھوٹے صوبوں میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے خاتمے کے لیے عمران خان نے ہاتھ اٹھا کے ووٹ ڈالنے کا اور الیکٹرانک ووٹنگ کا فیصلہ کیا. سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریض گرینڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں 3 اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹس, اوورسیز سیکٹر میں 5 مرلہ سے 1 کینال تک کے رہائشی پلاٹس, محفوظ ترین رہن سہن لبرٹی کمرشل میں 6 مرلہ کے کمرشل پلاٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی. تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں. گرینڈ سٹی کھاریاں. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. SBM پرائیویٹ لمیٹڈ 0323 980 Tetra 9 0333 4618 740